نشین پر تشریف فرما اکابرین نظام شعراء کرام اور شیر رسول کے مد مقابل سامعین اکرام اور ملے ملے جو قاری جو آئے ہوئے ہیں، آپ تمام کا والا اعلیٰ استقبال ہے اور میں آپ تمام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ بہت ہی مسرت کی بات ہے کہ شہر وشاکھاپٹنم میں الحمدللہ جاریہ سال یہ چوتھی نشست ہے جو اردو زبان کی نسبت سے یہاں پر منعقد کی گئی ہے۔ میں سب سے پہلے نظم شاہین کے جو بانی ہیں، جو مہتمین ہیں، جو واحد شخصیت پوری ریاست آندھرا پردیش میں خاتون ہونے کے باوجود اردو کا یہ بیڑا لیے بلا کسی غرض بلا کسی غائب آپ جو ہے رواں ہیں۔ میری دعائیں ہیں، آپ تمام کی دعائیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذہانت میں، آپ کی لیاقت میں چولانی و طولانی صلاحیتوں عطا فرمائے۔ کچھ نئے گل کھلائے جیسا ہے، کچھ نئے گل کھلائے جیسا ہے، خزاں میں بہار لائے جیسا ہے۔ کچھ نئے گل کھلائے جیسا ہے، خزاں میں بہار لائے جیسا ہے۔ غزل شاہین کا یہ اجلاسی پروگرام اردو زبان کا معیار بڑھائے جیسا ہے۔ تو میں نہ ہی شاعر ہوں، نہ ہی نقاد ہوں، نہ ہی شاہین ہوں، نہ ہی بلبل ہوں، نہ ہی چگو ہوں، تو میں صرف یہ مقصد ہوں، جیسا کہ ابھی ہمارے عطیب صاحب بتلا رہے تھے کہ میں شاعر تو نہیں ہوں اور نہ ہی میرے اندر اتنی سکت ہے کہ شاعروں کی لیاقت اور ذہانت اور ان کی فراست کو سمجھ سکوں، مگر شعراء کی جو عقیدت جو ہوتی ہے، جو شعراء کے جو جذبات ہوتے ہیں، شعراء کے قلم سے لکھنے والی جو کسک جو تڑپ ہوتی ہے، اسے میں سمجھ لیتا ہوں، اپنے اندر عکس کر لیتا ہوں۔ تو یہ میرے خدا کا یہ بہت بڑا احسان ہے، میرے آقا کا یہ بہت بڑا صدقہ ہے کہ مجھے آپ کے سامنے کچھ بولنے کے قابل بنایا اور آپ کو جو ہے سننے کے مجھے قابل بنایا۔ تو بہرکیف جو رفت شاہین میڈم صاحبہ جو ہیں، ہم تمام اہل مجلس، اہل وشاکھاپٹنم کے اردو دان ہیں، ریاست بھر آندھرا پردیش کے جتنا بھی اردو طبقہ ہے، تمام کی جانب سے آپ مبارکباد قبول فرمائیں۔ چونکہ اسی ماہ 11 نومبر امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہم بدستور ہر سال 11 نومبر یوم قومی تعلیم کے نام سے ہر اسکول کی سطح پر، ہر کالج کی سطح پر، ہر جامعات کی سطح پر، ہر ایک بلا ذات و تفریق irrespective آف کاسٹ اینڈ ریلیجین جو ہم جو ہے اتحاد و اتفاق کی اساس پر جو ہم انعقاد کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ ریاست اردو اکیڈمی آندھرا پردیش کی جانب سے آپ جو ہے کاروان حیات اردو فروغ کے لیے آپ حضرت شاہ کمال ایوارڈ کے لیے آپ منتخب ہوئے ہیں۔ میری طرف سے آپ کی پوری مبارکباد۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں، آپ کی زندگی میں ایسے کئی ایک اعزازات، کئی ایک ایسے خطابات آپ ہوتے رہیں اور دوسروں کے لیے آپ شاہین رہیں۔ تو بہرکیف میں جو کہنا چاہتا تھا، امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ، جن کے والد گرامی مولانا خیر الدین، جب ان کی پیدائش ہوئی، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی جب پیدائش ہوئی تو برجستہ مارے خوشی کے آپ نے کہا جواں بخت وہ جواں تانے وہ جواں باد، جواں بخت وہ جواں تانے وہ جواں باد۔ تو برجستہ آپ نے باپ کی جو شفقت ہوتی ہے اور اللہ کا جو ہے شکرانہ ادا کرتے ہیں، آپ نے کہا تھا آپ کا اصل نام احمد محی الدین آزاد ہے۔ میں جو کہنا چاہتا تھا اس بیاض کے حوالے سے میڈم صاحبہ نے تمام باتیں رکھی ہیں، میں دوبارہ اس کو جو ہے یہاں پر پیش کروں گا تو آپ بوریت کا شکار ہو جائیں گے۔ صرف
مولانا ابوال کلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کی جو عکاسی، شخصیت کے اندر جو بے پناہ انگنت جو صفات ہیں، جو گوناگون جو صفات ہیں، ان میں سے 2 یا 3 موضوعات پر میں بات کرتے ہوئے اپنی جگہ لینے کی کوشش کروں گا۔ تو ایک ایسا وقت تھا، جیسا کہ عطیف صاحب نے کہا، جیسا کہ ہمارے حلیم صاحبی صاحب نے کہا، جیسا کہ ہمارے مولانا نے کہا کہ ہمارا ملک یعنی کہ نعتیہ کلام کے تحت جب اخوت اور بھائی چارہ کی بات ہوئی تو مولانا ابوال کلام آزاد کیا کہتے ہیں، اگر آج یہ فرشتہ آسمان کی بدریوں سے اتر کر دہلی کے قطب مینار پر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ سوراج 24 گھنٹوں کے اندر مل سکتا ہے، بشرطے کہ ہندوستان سوراج سے دستبردار ہو جائے، تو میں سوراج سے دستبردار نہیں ہوں گا، میں اتحاد سے دستبردار نہیں ہوں گا، چونکہ اگر سوراج ملنے میں تاخیر ہوتی ہے تو یہ ہندوستان کا نقصان ہے، اگر اتحاد ہمارا جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہوگا۔ تو یہی اتحاد، یہی ڈائیورسٹی، یہی ایک تہذیب کا ایک جیتا جاگتا نمونہ ہے جو یہاں پر ہماری میڈم صاحبہ بیٹھی ہوئے ہیں۔ میں آپ کے نام سے جی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے ایک رمیش صاحب ہیں، کئی ایک ہمارے جو ہے یہاں پر بہنیں ہیں، کئی ایک ہمارے جو برادر جو آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری ہندوستان کی مٹی کا یہ اساس ہے کہ ہمارا عقیدہ، ہماری زبان، ہماری بول چال، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، رہن سہن، ہمارے طرز معاشرت میں علیحدگی ہے، انفرادیت ہے، اور جب ہم کسی کام کو لے کر بھول جاتے ہیں تو ہم سب آپس میں ایک ہو جاتے ہیں۔ اللہ جمہوری تہذیب کی ہم تہذیب کو ہم باقی رکھتے ہیں۔ تو بہرحال جب مولانا ابوال کلام آزاد، آپ نے کہا کہ مولوی ہے، آپ نے کہا کہ شاعر ہے، آپ نے کہا کہ مومن ہے، آپ نے کہا کہ آپ انشا پرداز ہیں، آپ نے کہا کہ وہ جو سچے پیارے نبی کے عشق رکھنے والے عاشق رسول تھے، تو اسی کی نسبت سے میں یہ حوالہ جو ہے مولانا ابوال کلام آزاد کے مبارک خاطر میں جو لکھی ہوئی اقتباس سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو آپ ایک شعر فرماتے ہیں، میں آپ سے کیا بات کہوں، میں نے بارہا اپنی طبیعت کو ٹٹولا ہے، میں نے بارہا اپنی طبیعت کو ٹٹولا ہے، جب کبھی میں نے اپنی زندگی کے احتیاجوں میں کسی چیز کو محسوس کیا تو کبھی مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، جبکہ مجھے نعت نبوی، عشق رسول، اتحاد، توحید و رسالت اور نجات کے لیے یہ ذریعہ کافی ہے، مجھے اس کے سوا کوئی اور معلوم نہیں۔ یہ عقیدہ جو ہے مولانا ابوال کلام آزاد کا ہے۔ جب برطانوی فوج احمد نگر 1942 کی بات کر رہا ہوں، 1942 سے لے کر 45 تک آپ کو احمد نگر کے قلعے میں قید کیا گیا، آپ اسیر رہے، 3 سال کے میعاد میں آپ نے غبار خاطر کو لکھا، تو اس وقت نہ آپ کو قلم کی اجازت تھی، نہ کسی سے ملاقات کی اجازت تھی، نہ خط و کتابت کی اجازت تھی، تو خود اپنے آپ جو ہے لکھ لیتے، اپنے پاس جو ہے وہ پورا دن کا جو غبار ہے، جو تڑپ ہے، جو آپ کا اندو حالات ہے، جو غم و انکسار ہے، اپنے پاس رکھ لیتے۔ تو یہ جگہ جو ہے نواب صدر یار جنگ عبدالحمید خان شیروانی بیگم پور ضلع علی گڑھ کے جو آپ کے خاص دوست ہیں، ان سے آپ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، میں جانتا ہوں میری صدائیں آپ تک نہیں پہنچ سکیں گی، تاہم طبع نالے سنج کو کیا کروں، فریاد شیبر کے بغیر رہ نہیں سکتی، میں جانتا ہوں میری آواز آپ تک پہنچ نہیں سکتی، آپ سن رہے ہیں یا نہ سن رہے ہیں، مگر میری ذوق مخاطبت کا خیال بس کرتا ہے کہ میری آواز آپ کی طرف روئے سنی، تو یہ تڑپ آپ کے اندر، اس طرح کے آپ کے اندر قومیت، ظالمیت، اتحاد، اتفاق، نفاق سے دور، انتشار سے دور آپ نے کام کیا۔ تو پیارے بہنیں، آپ یہاں پر کئی ایک اساتذہ ہیں، بولنے کا تو بہت وقت ہے،
چونکہ جناب صدر میری طرف دیکھ رہے ہیں، شاعر صاحب کی نگاہیں میری طرف ہیں، محترم بانی کی نگاہیں میری طرف ہیں، چونکہ اب 2 یا 4 منٹ کا وقت دے دیجیے، میں دور سے آیا ہوں وجیواڑا سے، کیونکہ محبت ہے اسی مطلب آنا ہوا ہے، 2 یا 4 منٹ کی اجازت دے دیجیے، میرے دل کے اندر کا جو تڑپ ہے آپ کے سامنے رکھ لوں گا. جی لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ جاری رکھیں. شکریہ. تو مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ شہر وشاکھاپٹنم کے اندر، ضلع وشاکھاپٹنم کے اندر کم و بیش 32 پرائمری اسکولس ہیں. 32 پرائمری اسکول میں سے تقریباً 86 اردو اساتذہ ہیں. تقریباً 20 ایسے دینی مدارس ہیں جو حکومت آندھرا پردیش سے جو ہے تعاون دے رہے ہیں. ان میں جو ہے تقریباً 45 سے قریب اساتذہ ہیں، مگر یہاں پر صرف یہ کیا 2 یا 2 کے جو ہے اساتذہ نظر آ رہے ہیں. تو یہ ایسے جو ہے یہ ثبوت نہیں ہے کہ ہم اتحاد اور اتفاق کو جڑے ہیں، یہ ثبوت نہیں ہے کہ ہم اردو کی محبت میں جڑے ہیں، یہ ثبوت نہیں ہے کہ ہم جو ہے ہمارے اسلاف مجاہد آزادی امام الہند حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی محبت اور آپ پر خراج تہذیب پیش کرنے کے لیے جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہے چھوٹی مٹھی بھر یہ تعداد جو ہے یہ جو ہے قابل قبول نہیں ہے. تو میری دعائیں ہیں، میری کامنائیں ہیں مستقبل میں جب کبھی بھی کسی بھی مجاہد آزادی، کسی بھی جو ہے محب اردو، کسی بھی شاعر اردو، کسی بھی مصنف، کسی بھی نقاد، کسی بھی انشا پرداز کی نسبت سے یہاں پر محفل جو ہے منعقد ہوگی، تو میں سمجھتا ہوں کہ مجمع اسٹیج کے مد مخاطب والا مجمع کثیروں کی تعداد میں ہوگا، ہزاروں کی تعداد میں ہوگا. تو یہ وعدہ مجھ سے آپ کرنا ہے. تو بس آپ اردو زبان کی مٹھاس، شیرینی، اس کے اندر جو جاذبیت، اس کے اندر جو محبت، اس کے اندر جو الفت جو چھائی ہوئی ہے تا قیامت، آج نہیں، میں آج وجیواڑا سے آیا، بول دیا اور چل دیا، آمدن نشستن برخاستن، ایسا نہیں ہے. آئے بیٹھے بول دیے چل دیا، ایسا نہیں ہے. تو ہم آئندہ سے جب بھی جڑیں گے ماشاءاللہ 500 کی تعداد میں جڑیں گے، 1000 کی تعداد میں جڑیں گے، اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی جو صفات ہیں ہماری زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں گے. آپ کی سیرت، آپ کی اچھائیاں، آپ کے اعمال جو رہتی دنیا تک آپ نے اس نوجوان کے ملک نوجوان کے آپ نے جو درس دیا ہے اس کو ہم لانے کی کوشش کریں گے. عزیزان گرامی، اکابرین اعظام، کشمیر کے ایک شاعر ہیں آغا سعودی کشمیری. جب مولانا ابوالکلام آزاد 18 فروری کی دنیا سے چل کر سے رحلت کر گئے تو برجستہ انہوں نے کہا تھا، توجہ فرمائیے، عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے. افق پہ مہرے وہ بھی نہیں تیری جدائی سے مرنے والے، وہ ہے جو حزین نہیں ہے، مگر تیری مرگے ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. اگرچہ حالات کا سفینہ اسیر گرداب ہو چکا ہے، اگرچہ مجھار کے تھپیڑوں سے قافلہ ہوش ہو چکا ہے، اگرچہ وقت کا ایک عظیم شاہکار آخری نیند سو چکا ہے، مگر تیری مرگے ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. وہ کئی ایک دماغوں کا انسان، چاہتا ہوں وہ کئی ایک دماغوں کا انسان، میں سوچتا ہوں کہاں گیا ہے. قلم کی عظمت اجڑ گئی ہے، صبح کا زور بیاں گیا ہے. اتر گئے منزلوں کے چہرے، امیر کیا کارواں گیا ہے. اتر گئے منزلوں کے چہرے، امیر کیا کارواں گیا ہے. عوام پہنچے، خواص پہنچے تیری لہر پہ، خدا کی رحمت تیری لہر کو سلام پہنچے، مگر تیری مرگے ناگہاں کا مجھے ابھی تک یقین نہیں ہے. عجب قیامت کا حادثہ ہے کہ اشک ہے آستی نہیں ہے، زمین کی رونق چلی گئی ہے. تو عزیزان محترم، سامعین اکرام، اکابرین اعظام، میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور خاص کر آپ جو ہمارے اور جذبات میں آگے بول دیا ہمیں، مٹھی بھر ہے، بس یہ مٹھی بھر ہے، مگر جو ہے اس مٹھی بھر افراد میں، سامعین میں، شائقین میں، محبان اردو میں اتنی طاقت ہے، اتنی جسارت ہے کہ جو ہے ہم خود کر سکتے ہیں.
اس قوم کے لیے، اردو زبان کے لیے بلا ذات و تفریق ہندو مسلم سکھ عیسائی برادر کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو آپ جو ہے رکیے مت، قیامت کیجیے، ساکت مت ہو، آپ کو لگاتار دوڑنا ہے، آپ مسلسل جاتے ہوئے ساری رہنا ہے. جب کبھی بھی اس ناچیز اس کے مکتب کی آپ کو ضرورت محسوس ہو آپ فون کر لیں. تو الحمدللہ جتنے بھی آپ کے یہاں کے ضلع وشاکھاپٹنم کے جو افسران ہیں گورنمنٹ سے لے کر کلکٹر آفس سے لے کر جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں الحمدللہ ان سے ہمارے رابطہ ہوتا ہے. کیونکہ ناچیز خود جو ہے ریاستی سطح پر جڑا ہوا ہے. تو الحمدللہ ہم مستقبل میں بہت سارے کام کریں گے. تو میں ایک بات آپ کی ہمت کی جو ہے آپ کی کیا بولتے ہیں نا یہ سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے جیسے ہی میں نے کل گاڑی پکڑی تو 2-4 فون آئے، غنی صاحب آپ جا رہے ہیں وشاکھاپٹنم؟ ہاں نہیں جا رہا ہوں. ارے یارو وہاں پہ پورا 8-10 لاکھ جوانی ہوتے کیسے جا رہے ہیں یارو؟ 8 گھنٹے لگ کے جا رہے ہیں. میں نے کہا میں جا رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا میں نے کہا میں سن رہا ہوں. پھر میں نے کہا میں وہاں پر جاؤں گا، بولوں گا، سنوں گا اور میں سیراب ہو کر آؤں گا. خاص نہیں سیراب ہو کر آؤں گا. تو کئی لوگ چائے چڑیاں ہو رہی تھی تو آپ رکیے بس. چونکہ بڑی سی ملک ایک شاعر ہے افتخار رفیق، ان کے 2 بند بول کر اپنی جگہ لیتا ہوں. کسی بشر میں 1000 خامی، کسی بشر میں 1000 خامی، اگر جو دیکھو چپ ہی رہنا. کسی بشر کا جو راز پاؤ یا عیب دیکھو تو چپ ہی رہنا. اگر منادی کے لوگ آئیں تمہیں برے دیں، تمہیں منائیں، تمہیں کہیں کہ بشر میں دیکھی ساری برائیوں کو بیان کر دو تو چپ ہی رہنا. جواز یہ ہے، دلیل یہ ہے، ضعیف لمحوں کی لغزشوں کو، حرام ناخن کی غربتوں کو، ہماری ساری حماقتوں کو، ہماری ساری خباثتوں کو وہ جانتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سنتا ہے، مگر وہ چپ ہے. اگر وہ چپ ہے تو میری مانو وہ کہہ رہا ہے کہ چپ ہی رہتا. تو میڈم صاحبہ آپ کسی سے ڈریے مت، گھبرائیے مت. ایسا سمجھے کہ آپ کے بھائی آپ کے ساتھ آپ کی بالکل اطراف کھڑے ہوئے ہیں. آپ کے ہر کام میں ہم جو ہے انشاءاللہ رہیں گے. وشیر کے جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں جیسے ہمارے شہزادی صاحبہ ہیں، عطیہ صاحب ہیں، حلیم صابر صاحب ہیں، اقبال حسین صاحب ہیں، اسماعیل صاحب ہیں، نائی صاحب ہیں، اور جتنے بھی ہم نامی استقبالی جتنے بھی شعراء ہیں، صاحب ہیں، باقی سوال میڈم ہیں، اور تمام آپ کی طاقت ہے. تو ان کے الفاظ کے ساتھ میں آپ تمام کا شکر گزار ہوں کہ مجھے موقع دیا. کبھی موقع ملے گا تو میں اردو کے مسائل پر بات کروں گا، لیکن ایسی نہیں ہے. تو ان الفاظ کے ساتھ پانی ایک خطرہ ہے، لیکن ایسا تو ہو سکتا ہے. خطرہ خطرہ ملتے ملتے دریا بھی بن سکتا ہے. میرے فراز سے لانے والا پیاسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ حافظ، شکریہ.